بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، غزوہ احد کے بعد دو اہم واقعات تھے جو مسلمانوں کے لیے انتہائی تکلیف تھا۔ ایک تو رجی کا واقعہ، اس مقام کے کچھ افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور 10 اصحاب کرام کو بطور معلم اور مبلغ کے لے کر گئے اور راستے میں لے جا کر دھوکے سے شہید کر دیا، اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد بیر معونہ کا واقعہ پیش آیا جس میں 70 اصحاب کرام کو دھوکے سے لے جا کر شہید کر دیا گیا۔ یہ غزوہ احد کی یاد کو تازہ کر دیا۔ اب اس کے بعد یہود نے جب دیکھا کہ مسلمان افرادی اعتبار سے کمزور ہو چکے ہیں، انہوں نے مکہ جا کر ان کے 20 سرداروں نے مسلمانوں کے خلاف مشرکین مکہ کو تیار کیا، اور انہی کی کوشش سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ کا گھیراؤ کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں خبر لگی، اصحاب کرام سے مشورہ لیا، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم لوگ دشمنوں سے بچاؤ کے لیے خندق کھود لیا کرتے تھے تاکہ دشمن اسے پار نہ کر سکے اور ہم اپنے آپ کو بچا لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تجویز پسند آئی، چنانچہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک تھے۔ صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کو کھودا، یہاں تک کہ قحط کا اور راشن کی کمی کا عالم یہ تھا کہ اصحاب کرام بھوک کی وجہ سے اس کی شدت سے اپنے پیٹ کے پر پتھر باندھ لیے تھے، اور اس بات کی شکایت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی گئی تو آپ نے اپنا پیٹ لوگوں کو دکھایا تو آپ کے پیٹ کے پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ یہ حالت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی، یہاں تک کہ اسی اثنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چپکے سے کہا کہ اللہ رسول، آپ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر آئیے، میرے پاس کچھ جو ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے، میں اسے ذبح کر دوں گا، آپ لوگ کھانا کھا لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو کہا اور یہ بھی کہا کہ دیکھو، برتن کو اسی طرح، ہانڈی کو اسی طرح چولہے کے پر رہنے دینا، جب تک میں نہ کہوں اسے نہ اتارنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بسم اللہ کہہ کر کھانا پروسنا شروع کیا۔ اللہ نے اس کھانے میں جو کہ زیادہ سے زیادہ 15-20 لوگوں کے لیے تھا، اتنی برکت عطا کی کہ قریب 3,000 افراد کے لیے کافی ہو گیا، اور وہ اسی حالت میں اپنی جگہ پر باقی رہا۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ 1 مہینے کا گھیراؤ مدینہ کا کیا گیا، اتنا بڑا لشکر جو کہ عرب میں عام طور سے نہیں پایا جاتا تھا، 10,000 کا لشکر، مدینہ کا گھیراؤ 1 مہینے سے زیادہ۔ کچھ مارکے بھی پیش آئے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کی۔ ہوا یوں کہ خندق اس سے پہلے عرب کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب وہ آئے اور خندق کو دیکھا تو حیران ہو گئے، اور وہ اتنی چوڑی تھی کہ اس کو پار کرنا بھی ان لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا۔ چنانچہ اللہ نے ایسی آندھی ان لوگوں کے پر بھیجی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خبر لانے کے لیے بھیجا گیا تو دیکھا کہ مشرکین اپنے خیموں کو اکھاڑ کر واپس جا رہے تھے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب یہ لشکر جدا ہونے لگا، مدینہ کو چھوڑ کر جانے لگا نامراد ہو کر، کہا کہ آج کے بعد یہ کبھی مدینہ پر حملہ نہیں کریں گے بلکہ ہم ان کے پر حملہ کریں گے، اور ہوا بھی ویسے ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، اپنے لباس کو تبدیل کر رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، کہ آپ اپنا لباس اتار رہے ہیں؟ ابھی فرشتوں نے نہیں اتارا ہے، ابھی یہودیوں کا، بنو قریظہ کا معاملہ ختم کرنا ہے، جنہوں نے غداری کر کے مشرکین کے سرداروں کو، اتنے بڑے لشکر کو مدینہ کے خلاف لا کر جمع کیا، انہیں ہتھیار سپلائی کیا، سب کچھ دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر اصحاب کرام کو بنو قریظہ کا محاصرہ کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کر لیا۔ بہرحال ایک لمبی مدت تک وہ رہے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جو کہ غزوہ خندق کے موقع کے پر زخمی ہو گئے تھے، ایک تیر لگ گیا تھا،
ان کو لایا گیا، کہا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دیرینہ تعلقات تھے بنو قریظہ سے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بنو قریظہ والوں کے تعلق سے ان کے فیصلے نرم دلی کے اوپر اور ہمدردی کے ساتھ کیے جائیں گے۔ انہیں لایا گیا، زخمی تھے، انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ میرا فیصلہ ہر کوئی مانے گا، اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ سعد تمہارا فیصلہ آج ہر کوئی مانے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سعد آج ایسا فیصلہ کرے گا کہ اسے کسی کی ملامت کی فکر نہیں ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ جتنے لڑنے کے قابل مرد ہیں سب کی گردنیں مار دی جائے، ان کے جتنے بچے ہیں عورتیں ہیں انہیں لونڈی بنا دیا جائے، اور ان کے مال کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صاحب تم نے ایسا فیصلہ کیا ہے جو آسمان عرش کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والا تھا۔ چنانچہ 700 کے قریب افراد تھے جنہیں خندق کے اندر مار مار کر چھوڑ دیا گیا، سب کو مار دیا گیا تاکہ ہمیشہ کے لیے انصافوں کو ان کے دلوں میں واپس چھوڑ دیا جائے۔ بعض لوگ یہود کے اس معاملے کو لے کر غیر مسلمین اور یہود وغیرہ اعتراض کرتے ہیں، جبکہ یہ اعتراض اپنی جگہ پر بے معنی ہے۔ ان لوگوں نے مدینہ کے پورے لوگوں کے خاتمے کی پلاننگ کی تھی، تو کیا ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے؟ اگر ان لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تو آگے چل کر یہ مدینہ کے لوگوں کے لیے خطرہ بن جاتے، تو یہ ہمارے لیے خطرہ بنے، اس سے پہلے ان لوگوں کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ عمرہ کر رہے ہیں، اور یہ بات مسلمانوں کے لیے بھی بڑی خوشی کی باعث بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام جن کی تعداد قریب 1500 تھی عمرہ کے لیے نکلے، لیکن حدیبیہ کے مقام پر ان لوگوں کو روک دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم اس سال عمرہ نہیں کر سکتے بلکہ اگلے سال کرو گے، اور وہاں پر ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن نے جس کو فتح مبین سے تعبیر کیا، حالانکہ اس کے اندر یہ معاملہ تھا کہ کوئی مسلمان مکہ کا مدینہ آئے گا اس کو واپس کرنا ہوگا، لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ جاتا ہے مدینہ سے تو اس کو مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ کچھ ایسی شکایت تھی، حضرت عمر فاروق بھی ناراض تھے، لیکن اس میں سب سے اہم چیز جو تھی کہ 10 سال تک مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ سب سے بڑی فتح تھی جس کو قرآن مجید نے فتح مبین سے تعبیر کیا، اور انہی 10 سالوں کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں نے خوب جم کر اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچایا، اس لیے کہ اب آزادی تھی، کوئی جنگ نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رؤساء اطراف کے سرداران، بڑے بڑے مملکت کے حاکموں تک سرداروں کے پاس خطوط روانہ کیے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد 7-8 ہجری تک انتہائی کم تھی، یہ فتح مکہ کے پر 10,000 سے زیادہ ہو چکے تھے، اس لیے کہ اس معاہدے کے اندر یہ بھی تھا کہ جو قبیلے مسلمانوں کے حلیف ہیں اگر ان کا جھگڑا کسی سے ہوتا ہے تو مشرکین اس کی طرفداری نہیں کریں گے، اور مسلمان بھی اسی طرح مشرکین کے طرفدار قبیلوں کے خلاف ہونے والی جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ بنو بکر جو کہ مسلمانوں کے حلیف تھے، اب ان لوگوں کا مقابلہ اپنے دشمن قبیلے سے ہوا تو مشرکین نے جم کر ان کی مدد کی، معاہدے کی خلاف ورزی، اور یہی پیشگیمہ ثابت تھی مکہ کو فتح کرنے کا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ حنین کی، غزوہ طائف ہوا جس میں مسلمانوں کو بڑے اموال ہاتھ لگے، اور طائف کے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا جو کہ معاشی اور راشن کے اعتبار سے انتہائی زرخیز زمین تھی۔ اس کے بعد اگلا سال جو تھا 9 ہجری، جن میں جنگ تبوک بھی پیش آئے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج نہیں کر سکے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی کو روانہ کیا کہ تم جا کر وہاں حج کے نظم و نسق کو سنبھالو۔ اس کے بعد کا جو سال تھا حجۃ الوداع جسے کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ اشارات بھی دے دیے، کہا کہ لوگوں مجھ سے حج کے طور طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میری اور تم لوگوں کی ملاقات نہ ہو۔ یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الوداعی آثار نمایاں ہونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے درمیان تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر سورہ نصر نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس کی تعبیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی۔
جس مشن کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مشن پورا ہو چکا ہے. اب آپ کو اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب سفر آخرت کے لیے آپ کو روانہ ہونا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخیر زندگی کا مرحلہ تھا سن 10 ہجری، حضرت جبرائیل نے 2 مرتبہ آپ کو قرآن مجید کا دور کرایا. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کے لیے روانہ کرنے لگے تو کہا کہ معاذ یہ میری اور تمہاری آخری ملاقات ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جب تم آؤ تو میری قبروں کے پاس سے تم گزرو گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے بندے کو اللہ نے اختیار کیا کہ تم دنیا کی جو نعمتیں وہ لے لو، یا تو اللہ کے پاس جو نعمتیں اسے لے لو. تو اس نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو منتخب کر لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر رونے لگے. صحابہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ ایک آدمی کی مثال بیان کر رہے ہیں، ان کو رونے کی ضرورت کیا ہے. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم لوگوں میں سب سے زیادہ نبی کی بات کو سمجھنے والے حضرت ابو بکر صدیق تھے، کہ وہ بندے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جنہیں اختیار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی کو اللہ اخیر موقع پر اختیار دیتا ہے کہ اسے دنیا کی نعمتیں چاہیے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کی نعمتیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو منتخب کیا. چند اہم وصیتیں تھیں جو آپ نے اخیر مرحلے میں کی. عام بندوں کے تعلق سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں آپ نے کہا کہ نماز قائم کرو اور جو تمہارے ماتحت جو تمہارے غلام ہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اخیر مرحلے میں حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں جو آپ کے درد اور تکلیف کو دیکھنے کے بعد رونے لگ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فاطمہ گھبراؤ مت، آج کے بعد تمہارے باپ کے پر کوئی فکر، کوئی درد، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کان میں بلا کر کچھ کہا تو وہ رونے لگ گئی. اس کے بعد بلا کر کہا تو ہنسنے لگی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا بات تھی. کہا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ بلایا اور مجھ کو کہا تو کہا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا، اور یہی سن کر میں رونے لگی. دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلا کر کان میں کہا کہ میرے بعد اس دنیا سے سب سے پہلے تم رخصت ہوگی. اور 6 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا. وہ سن کر وہ ہنسنے لگی تھی. سوچئے کیسے لوگ تھے جو اپنی وفات کی خبر سننے کے بعد ہنستے تھے. انہیں معلوم ہے کہ مجھے نبی کے بعد سب سے پہلے دنیا سے جانا ہے، لیکن اس خبر کو سننے کے بعد بجائے رونے کے ہنسنے لگی، مسکرانے لگی کہ میری ملاقات جلد اپنے رب سے ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن 12 ربیع الاول کو بھی آپ کی وفات کے پر بھی ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے متعلق. حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ حضرت موسیٰ کی طرح آپ گئے ہیں، واپس آئیں گے. حضرت ابو بکر صدیق آئے اور قرآن مجید کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ سنو، اللہ نے آپ کو ایک ہی موت دی تھی اور وہ موت آپ کو مل چکی ہے، آپ کے پر 2 موت نہیں آنے والی ہے. چنانچہ قرآن مجید کی جو آیت آپ نے پیش کی سورہ آل عمران کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کہ اگر آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے یا تو آپ کی موت آ جاتی ہے تو کیا تم اپنے قدموں کے تلے پیچھے دین سے پلٹ جاؤ گے. اس آیت کے سننے کے بعد اصحاب کرام کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے. ایک اختلاف تھا وہ ختم ہو گیا اپنی جگہ پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مختصر سا خاکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ صرف ایک جھلکی ہے. آپ سیرت کی کتابیں دیکھیے، الرحیق المختوم ہے، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بہت اہم کتاب لکھی ہے، اور اس کے علاوہ سلیمان منصور پوری نے رحمۃ للعالمین لکھی ہے. ان کتابوں کا مطالعہ کیجیے. جب تک ہم مطالعے کی عادت نہیں ڈالیں گے ہمارے علم میں اضافہ نہیں ہوگا. صرف علماء کا دماغ کھانا یا علماء سے سوال کرنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ مطالعے کی عادت ڈالیے. سوشل میڈیا کے پر نہ کر اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کتابیں ہیں پڑھیے. دین کے مسائل آپ کو بہت سارے ازبر ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن آج ہمارے لیے مسئلہ بن چکا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر فضولیات میں وقت کو لگاتے ہیں اور ہمارے پاس سوائے سوال کے انبار کے کچھ نہیں ہوتا، جبکہ کتابیں یہ اپنی جگہ کے پر پڑی سڑ رہی ہیں، ختم ہو رہی ہیں.
یہ عادت ڈالنے کی کوشش کیجیے. میں نے آپ لوگوں کے سامنے سے جھلکیاں پیش کی تاکہ اس کے ذریعے شوق پیدا ہو مطالعہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے احوال کو جاننے کا. آج غیر مسلم جب آپ کے بارے میں اتنا مطالعہ کرتا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں لکھتے ہیں، تو مسلمانوں کو کتنا بڑا حق بنتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی کا مطالعہ کریں، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنا کر پیش کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی سیرت کا، آپ کی حیات طیبہ کا جیسا مطالعہ، جیسا تدبر، غور و فکر ہونا چاہیے، ہمیں اس طرح کا غور و فکر کرنے اور آپ کی زندگی اس کے سامنے رکھ کر، اس آئینے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.